دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جینٹس اور کڈس ویئر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ، ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ بہترین ملبوسات، لیٹسٹ ڈیزائن، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے سری لنکا سے۔ سری لنکا میں جاری اقتصادی بحران کے دوران بھڑکے تشدد کے درمیان سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پکشی اور ان کی فیملی نے ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ترنکومالی میں ایک نیوی بیس اڈے پر پناہ لے لی۔ سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پکشی اور ان کی فیملی کے کچھ ممبرز کے کولمبو میں واقع سرکاری مکانات سے نکلنے کے بعد ترنکومالی نیوی فوجی اڈے پر موجود ہونے کی خبریں سامنے آنے کے بعد لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کرنا شروع کر دیا۔ سری لنکا میں اس وقت کے وزیر اعظم مہندرا راجہ پکشی کے حامیوں کے زیر ملک میں شدید معاشی بحران پر حکومت مخالف مظاہرین پر ان کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے بعد پیر کو تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ کولمبو اور دیگر شہروں میں ہوئے تشدد میں 200 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں اقتصادی بحران کے درمیان پیر کو مہندرا راجہ پکشی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ ترکی میں موجود 10 لاکھ سیریا کے پناہ گزینوں کو واپس بھیجیں گے۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دوسری طرف ترکی میں مختلف سیاسی حلقوں میں سیریا کے پناہ گزینوں کا معاملہ پہلے ہی زیر بحث ہے۔ ترکی میں میونسپل الیکشن کے قریب آنے پر اس بحث نے مزید زور پکڑا ہے۔ انقارہ میں صدارتی کمپلیکس میں حکومتی اجلاس کی صدارت کے بعد قوم کے نام اپنا پیغام میں ترکی کے صدر نے ایک ایسے منصوبے کا انتخاب کیا ہے۔ امدادی تنظیموں کے تعاون سے سیریا میں انفراسٹرکچر اور گھروں کی تعمیر پر کام کر رہا ہے تاکہ شامی پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترکی میں 10 لاکھ شامی ہیں جو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب ملک میں پناہ گزینوں کی موجودگی کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کے ناوا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات سے خاصا فکر مند ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پاس یوکرین کی جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ پوتن کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے حوالے سے اپنے امریکی حلیفوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ پوٹن کو یہ غلط فہمی ہے کہ یوکرین پر حملہ ناٹو اور یورپی یونین کو توڑ دے گا، لیکن جو بھی ہوا وہ اس کے بغیر اور امریکہ اور بہت سے یورپی ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مارچ میں کیف پر حملے کے دوران روس کو یوکرین کی جانب سے زبردست مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ روس کو جو اس حملے کو خصوصی فوجی کارروائی قرار دیتا ہے، پچھلے مہینے یوکرین کے مشرقی علاقے پر اپنی زبردست کارروائی کے لیے بڑی تعداد میں مزید فوج بھیجنے پڑی، تاہم اس کی پیش قدمی بہت سست رویے سے جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا، پوٹن کافی حساب لگا کر کام کرنے والے آدمی ہے اور اس وقت جس مسئلے پر بارے میں وہ پریشان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ لبنان میں ایک بدبخت شخص نے مسلح پر نماز ادا کرنے والی اپنی ماں پر تیز دھار چاقو سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد وہ ہاسپٹل میں دم توڑ گئی۔ اس واقعے کی تفصیل سامنے آنے پر عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت بیروت کے نوائی علاقے الشیا میں ایک نوجوان نے نماز ادا کرنے والی اپنی ہی ماں پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ماں کی گردن اور سر میں چوٹیں آئی اور اس کا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ زخمی خاتون کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ بدبخت بیٹے نے ماں کو زخمی کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی، مگر مقامی نوجوانوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
मां के कातिल शख्स के पड़ोसियों का कहना है कि दोनों मां बेटा एक घर में रहते थे और उन्हें कभी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते नहीं सुना गया। बाज़ लोगों का कहना है कि नौजवान की वालिदा ने उसे एक मजहबी आलिम के पास रूहानी इलाज की कोशिश की थी, मगर इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। सिंगापुर ने हिंदुस्तानी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगा दी है। सिंगापुर की हुकूमत का कहना है कि इस फिल्म में मुसलमानों को नेगेटिव तौर पर पेश किया गया और रियलिटीज़ को यकतरफा तौर पर बयान किया गया है। सिंगापुर की हुकूमत का कहना है कि इस फिल्म की नुमाइश से मुल्क में मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ में कशीदगी बढ़ने का खादसा है। वाज़ेह रहे कि ये वही फिल्म है जिसकी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तारीफ़ कर चुके हैं। हिंदू कौम परसद अफराद जो मोदी के सबसे बड़े हिमायती है, वो भी इस फिल्म के माद्दा है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई है। ताहम नाक़दीन का मानना है कि ये फिल्म मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को हवा देती है और सोसाइटी में तकसीम का सबब बन सकती है। सिंगापुर की हुकूमत ने इस हवाले से जारी बयान में कहा कि इस फिल्म की नुमाइश पर इसलिए पाबंदी आयद की गई है क्योंकि इसमें मुसलमानों को ऐसे अंदाज में पेश किया गया है जिससे उनके खिलाफ जज्बात में इजाफा होगा। बयान में कहा गया है कि फिल्म में मुसलमानों को और कश्मीर से हिंदुओं के निकालने के मुतालिक हक़ाइक़ को एकतरफा अंदाज में पेश किया गया है। दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।